ظاہر ہے یہ ہمارا ایک کنبہ ہے، اور فرحانہ بھی جب سے میں آرٹس کونسل میں آیا، آرٹس کونسل کی ممبر بھی تھیں، بلکہ ایک آدھ بار شاید الیکشن بھی محمود بھائی ہم نے ساتھ میں شروع میں اوائل میں لڑا تھا۔ اور اس کے علاوہ میں نے یہ سوچا کہ جن لوگوں کا بھی اس ادارے میں ایک کنٹریبیوشن رہا ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے لیے اگر کوئی ایک اینٹ بھی کسی نے رکھی ہے، دو جملے بھی اچھے کہیں، جیسے جب میں نے آیا پہلے ہی سال میں عالمی اردو کانفرنس کا سلسلہ شروع کیا، تو شاہر بھائی تو تھے ہی تھے 1999 سے ہی، پہلے سال سے ہی ہمارے ساتھ تھے، لیکن راحت سعید صاحب نے پوری اردو کانفرنس میں، اس وقت 1 روپیہ بھی نہیں تھا، ہندوستان سے لوگوں کو اپنے ٹکٹ پہ آئے، دنیا بھر سے آئے۔ راحت بھائی میں آپ کا بھی بے انتہا شکر گزار ہوں کہ جو اتنی بڑی روایت جو آج ایک پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے، اس کی بنیادوں میں، اور سب سے بڑی وہ کانفرنس تھی، 7 دن تک چلی، 12 لوگ، گوپی چند نارنگ، شمیم منفی، خلیق انجم، شاہد ماحولی اور اپنے بہت سارے بڑے اکابرین اس میں تشریف لائے۔ اس میں آپ کا بڑا کنٹریبیوشن تھا، کسی کا تھوڑا سا کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ، اس کے فرائض میں اب یہ بھی شامل ہونا چاہیے کہ جو اس کے ممبران اپنے اپنے شعبے میں ایکسل کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی اعتراف کمال، ایک اعزاز اس ادارے کی طرف سے ہونا چاہیے۔ میں کیا کہوں، ابھی تفصیل سے رضوان صدیقی صاحب بتائیں گے، لیکن ایک ایسی شاندار، ایسی شائستہ، ایسی خاندان کی ایسی ایک لڑکی کہ جس نے یہ پروف کیا ہے کہ میں ٹی وی بھی کر سکتی ہوں، میں بچے بھی پال سکتی ہوں، اور میں شرافت سے ایک کنبے کو بھی لے کے چل سکتی ہوں، اور میری طرف کوئی انگلی اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ ایک ایسی رول ماڈل عورت کا اعتراف کمال ہے کہ جو یہ بتا رہی ہے کہ میں پوری دنیا میں بھی مردوں کے شانہ بشانہ یا ان سے آگے قدم رکھ کے کوئی بھی کام ان جیسا یا ان سے بہتر کر سکتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا کنبہ بھی اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں ہم سب کو بھرپور تالیاں فرحانہ اویس صاحبہ کے لیے بجانی چاہیے۔ اور یہ جو اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں کہ میں یہ کروں یا میں وہ کروں، جو مختلف توجیہات دی جاتی ہیں، یہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بڑا مقام ہے، اور ادارہ آفیشلی اس کو ایکنالج کرنا چاہتا ہے۔ میں اپنی پوری گورننگ باڈی کے بیہاف پہ اور اپنے آفس بیرر تمام ممبران کے بیہاف پہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسی شاندار زندگی آپ نے گزاری ہے، آپ کے بعد آنے والی بچیوں کے لیے بھی یہ مشعل راہ ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنے لوگ تھے، پہلی بات تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے کہ جی فلاں فلاں گروپ سے الیکشن لڑتا تھا، وہ الیکشن ہو جاتا ہے ایک دن۔ جو یاور بھائی نے جو کام کیا زندگی میں، جو ان کے رفیقوں نے کام کیا، اس سے پہلے جن لوگوں نے کام کیا، ابھی اختر جعفری کا اویس ہم نے کوشش کی، ایک بڑا جلسہ کیا۔ ہمیں صرف ایک چیز نگاہ میں رکھنی ہے، اور میں اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت مہربانی ان دوستوں کی کہ جنہوں نے میرا رات دن ساتھ دیا، لیکن اگر ہم کشادہ دلی سے یہ اکنالج کریں کہ 1954 سے لے کے آج تک اس ادارے نے کے لیے جس نے بھی جو بھی کوئی ایک پازیٹیو چیز ہے، ان سب کے لیے جہاں ہمیں موقع ملے تو ان کے لیے اعتراف کمال بھی کریں، اگر وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے تو ان کو یاد کرنے کے لیے بھی تقاریب کا ہم انتظام کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یقین کیجئے وہ میری نہیں تھیں، وہ میرے والدین کی تھیں اور میرے اساتذہ کرام کی تھیں۔ میری کیا مجال کہ میں کچھ کر سکوں، یہ میرے رب کا احسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے اتنے اچھے والدین دیے جنہوں نے میری اتنی اچھی تربیت کی، اور اتنے اچھے دوست احباب، میرے استاد، میرے ساتھی اور جیون ساتھی عطا کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ کامیابیاں، یہ عزت عطا کی۔ ہاں، لیکن انسان کی ایک کوشش جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے۔
زندگی میں اس کو مواقع بہت ملتے ہیں. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ بہت سارے مواقع عطا کرتا ہے. جیسے ابھی یہاں کہا بھی گیا کہ میں ڈرامہ سائٹ پہ بھی جا سکتی تھی, یا مجھے تو فلموں کی بھی آفر ہوئی ویسے, لیکن یہ انتخاب انسان نے خود کرنا ہوتا ہے. یہ سچ ہے کہ میں نیوز میں آئی, وہ بڑا اتفاقی تھا میرا آنا, اس میں میری پلاننگ نہیں تھی, میری کوئی خواہش نہیں تھی. میں صرف ایک مرتبہ اسٹوڈیو گئی تھی اور یہ دیکھنے کے لیے کہ نیوز کیسے ہوتی ہیں, کیونکہ جب ہم لوگ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس وقت نیوز اینکرز کی جو رسپیکٹ ہوتی تھی اور جس طرح سے ان کو بہت ان کی پذیرائی ہوتی تھی, کہیں جاتے تھے تو بہت رسپیکٹ کے ساتھ ان سے لوگ ملتے تھے, تو بڑا اچھا لگتا تھا. تو وہ چیز ذہن میں تھی. تو ڈیورنگ میری ایجوکیشن لائف کے دوران ہی میں نے ایک دفعہ سوچا کہ دیکھنا چاہیے کہ اسٹوڈیو میں نیوز اینکرز کیسے آتے ہیں, کیسے کام کرتے ہیں. وہ خواہش مجھے اسٹوڈیو تک لے کر گئی, اور پھر وہاں پر جو مجھے صاحب وزٹ کرا رہے تھے, انہوں نے ایسے شوق میں بٹھا کے میرا بھی ایک آڈیشن کرا دیا, اور وہ آڈیشن مجھے پھر آج یہاں تک لے آیا کہ پاکستان ٹیلی ویژن سے میرا انتخاب ہو گیا. اور پھر میں نے اس شوق کو بہت سیریس لیا. لیکن ہاں, وہ دوسرا کام جس کی یہاں بات ہوئی کہ میرے مذہبی پروگراموں کے حوالے سے, وہ میری اپنی چوائس تھی. میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن میں دینی پروگرام کرنے میں خواتین بہت کم نظر آتی ہیں. بہت ہی کم کوئی پروگرام ہوتا تھا, کوئی کوئز پروگرام ہو گیا جس میں ٹیلی ویژن میں کوئی ایسی خاتون کبھی کبھار آ جاتی تھیں کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے, حدیث کی بات ہو رہی ہے, یا پھر میلاد ہو جاتے تھے تو اس میں ہماری کوئی اساتذہ آ جاتی تھیں کراچی یونیورسٹی کی, جو کوئی اسپیچ کر لیتی تھیں. تو اس کے علاوہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ریگولر پروگرام ہو. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے این ٹی ایم جو پہلا پرائیویٹ چینل تھا, اس میں رمضان ٹرانسمیشن جو 94-95 میں ہوئی تھی, پہلی دفعہ اس میں موقع ملا. لیکن اس کو میں نے بھرپور انداز میں کیا, اور اس وقت میں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ پروردگار, تو نے مجھے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے, تو نے مجھے اچھی آواز دی ہے, میرے پاس علم ہے, مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ میری دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی. اس کا بڑا احسان کہ میں نے اپنی آواز کو, میں نے اپنی شخصیت کو, میں نے اپنی علمیت کو دین کے لیے مختص کر دیا. آپ یقین کریں, میرا ہر پروگرام جو میں دینی پروگرام کرتی ہوں, میرے لیے ہر دفعہ وہ ایک نیا پروگرام ہوتا ہے. میں اس کے لیے بے انتہا محنت کرتی ہوں, میں اس کے لیے بہت ساری کتابیں پڑھتی ہوں, اور میرا کوئی پروگرام وضو کے بغیر نہیں ہوتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ انتخاب میرا اپنا تھا, اس کو میں نے بھرپور انداز میں پوری ایمانداری اور خلوص کے ساتھ انجام دیا. اور یہ سچ ہے کہ دینی پروگرام کرنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ سب سے مشکل کام تو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں. تو اس کے لیے میں نے علماء کرام سے ہمیشہ رجوع کیا. جتنے علماء کرام آتے تھے میں سب سے پوچھتی تھی مجھے اس ٹاپک پہ کون سی کتاب پڑھنی چاہیے, کس کا لکھا ہوا بہت اچھا ہے, کس عالم نے اس پہ بہت اچھی بات کی ہے. تو اس پہ میں نے بہت زیادہ کوشش کی, اور پھر یہ بہت سالوں کی محنت جب میں نے محسوس کیا کہ میں دین کے پروگرام بہت کر رہی ہوں اور مجھے اس میں کچھ اسپیشلائز کر لینا چاہیے, تو وہ ایک میرا قدم تھا. جب میں نے پی ایچ ڈی کے لیے قدم اٹھایا تو اصل میں دین میں کچھ کرنا چاہتی تھی. لیکن جب میں کراچی یونیورسٹی پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ سوشل سائنسز میں اب وہ جو پہلے ایک اجازت تھی کہ ایک سبجیکٹ سے دوسرے سبجیکٹ میں آپ تبدیل کر کے تو پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں, وہ ختم ہو گئی ہے. تو مجھے پھر کہا گیا کہ اب آپ صرف پولیٹیکل سائنس میں ہی کر سکتی ہیں پی ایچ ڈی. تو میں نے سوچا یہ تو پھر بیکار ہے, میں کیا کروں گی پولیٹیکل سائنس میں. لیکن اس وقت مجھے ایک مہربان, میرے ایک بہت پیارے سے کہنا چاہیے, میرے بہت ہی شفیق استاد محمد احمد قادری صاحب ملے, جنہوں نے کہا کہ اگر تم ایک چیز سوچ کر آئی ہو کہ تمہیں کچھ کرنا ہے تو تم اب واپس نہ جاؤ. اب تم نے جب ذہن بنا لیا ہے تو ٹھیک ہے, اپنی سوچ کو اس موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف لاتے ہوئے اس کو کنٹینیو کرو. اور یہ ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی تھی, آپ کی مدد تھی, آپ نے مجھے گائیڈ کیا اور میری تمام چیزوں میں میری رہنمائی فرماتے رہے, جس کی وجہ سے آج یہ جو میرا نام ہے ڈاکٹر فرحانہ اویس, یہ ان کا مرہون منت ہے. یہ ان کی اصل میں یہ ان کی محنت ہے, ان کی رہنمائی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی انسان جب کچھ فوکس کر کے زندگی میں اور ٹارگٹ کر کے چلتا ہے کہ مجھے زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے تو وہ ضرور حاصل کر سکتا ہے. اس کو مخلص ہونا چاہیے اپنے کام میں, اپنی نیت میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر سب نے کہا, اور خاص طور سے میرے جیون ساتھی نے جو مجھے اپریشیٹ کیا, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انسان کو بیلنس ہونا چاہیے.
میں نے زندگی میں بہت سارے خوبصورت پروگرام، بہت سارے پروجیکٹس صرف اپنے بچوں کی خاطر منع کر دیے. کیونکہ میری ایک عادت تھی کہ میں بچوں کو خود پڑھاتی تھی اور ان کو ہر اچھی بری بات کے بارے میں خود بیٹھ کے بتاتی تھی. میں نے اپنے بچوں کو دوسروں کے سپرد نہیں کیا. میں نے ان کو نوکروں کے سپرد کر کے اپنی ذمہ داری سے میں باہر نہیں چلی گئی کہ بس اب میرا کام ختم ہو گیا. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات پہ. الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے، اس نے مجھے بڑی اچھی نیک اولاد دی. میری بیٹی سمرا جس کا نام ہے، وہ ماشاءاللہ ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہے اور ماشاءاللہ شادی شدہ ہے وہ. اور میرا بیٹا سالار احمد جو ہے وہ مکینیکل انجینئر ہے ماشاءاللہ، اور وہ بھی اب شادی ہو چکی ہے اس کی ماشاءاللہ سے. دونوں اپنی زندگی میں خوش ہیں. اور میں نے اپنی اس لائف میں بچوں کو یا اپنے شوہر کو کہیں پروموٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. جب آپ کسی ایک جگہ پر خود کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے کام کو فوکس کر کے اپنی چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے، بلا وجہ اپنے فیملی ممبرس کو شامل نہیں کرنا چاہیے. تو میری یہی خواہش ہے کہ جس طرح سے میں اتنے عرصے سے اپنے دین کے کام کر رہی ہوں، جس خلوص اور محبت کے ساتھ، اللہ رب العزت میری زندگی کے آخری سانس تک مجھ سے یہی کام لیتا رہے کہ مجھے یہی کام کرنا سب سے زیادہ پسند ہے. اور کبھی کبھی میں the beneficent, the very, very merciful, the chief guest Muhammad Ahmad Shah Sahib, Professor Ahmad Qadri Sahib, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, adab, and a very, very good evening to you all. I've been asked to say a few words about Farhana. Honestly speaking, all I can say is that she cannot be described in a short span of time. She has so many things to her credit, she has so many achievements up her sleeves that it cannot be described or defined or, it cannot be told so quickly. Honestly, a book could be written about her life and about her achievements. And if I were to define her in a nutshell, I would do it in 4 adjectives. Grace, dignity, professionalism, and beauty. So, mashallah say mashallah, she is beauty with brains. So, it's a wonderful combination. Allah Ta'ala has been very, very kind to her, and she has worked hard a lot during her entire career. And she has never failed in living up to her reputation. Frankly speaking, I know her better now than before, because she used to do Urdu news and I used to do English news, and the timings were different. At first, when I started news, the English bulletin used to take place at 7 in the لاہور سے آئی تھیں اور شروع میں جب انہوں نے خبریں پڑھی تو جس کو ہم کہتے کہ ہیوی ایکسینٹڈ پنجابی ایکسنٹ اس میں شامل تھا، تو میں نے تو بڑی ناک بھون چڑھائی. میں نے کہا بھئی یہ کس لہجے میں خبریں پڑھی جا رہی ہیں. اچھا کچھ اور لوگوں نے بھی شاید ان سے کہا، تو انہوں نے شعوری طور پر اس کو پھر آہستہ آہستہ اس کو دور کرنا شروع کیا، یعنی اس لہجے کو اردو کے لہجے سے الگ کرنا شروع کیا. اور اس میں ظاہر ہے کہ اس زمانے میں پروفیسر آفاق صدیقی نے، یہ سب کراچی یونیورسٹی، اردو یونیورسٹی اور ان کالجز کے لوگ ہیں. ان کے درمیان بڑی محبتیں ہیں، ان کی بچپن کی یادیں ہیں. یہ اپنے گلیوں کے قصے، اپنے بس نمبر کے حوالے سے، مکانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم حیرت سے انہیں تکتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کے درمیان اجنبی ہیں. فرحانہ اویس اس شہر میں اجنبی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بڑے شہر میں اجنبی کسی بھی شکل میں ہو، ایک طویل عرصے تک اس کی حیثیت ایک مسافر کی طرح ہوتی ہے. بہرحال اس کے بعد پھر پی ٹی وی میں کچھ ٹھہراؤ آ گیا، اور ٹھہراؤ آ کر ٹھہرا تو فرحانہ جیسے نیوز کاسٹرز پر کہ اگلی نسل پہلے سے زیادہ پرکشش، قابل اور ہر فن والا تھی.
आज टीवी के इतने चैनल्स हैं कि हमारा पीटीवी कहीं खो सा गया है, मगर यकीनन उसकी अपनी अहमियत है। पीटीवी से बजिया और हसीना मोइन के ड्रामे हुआ करते थे तो कराची की सड़कें खाली हो जाती थीं, और खुदा की बस्ती और वारिस की तो बात ही क्या थी। यही हाल न्यूज़ रूम का था कि पूरा कराची सिर्फ कराची पीटीवी का मुंतज़र रहता था। आज गलतियों पर गलतियां हो जाएं कोई नोटिस नहीं करता। हमारे ज़माने में ज़रा सी गलती अगले दिन शाम के अखबार की जीनत बन जाती थी।